اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات متوجہ ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کو لے کے آ رہا ہے۔ بہت سارے مسائل رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بہت ہی ہمارے معاشرے میں جس سے مومنین کو واسطہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، بیٹے، وہ 15 سال چاند کے حساب سے مکمل ہو، 16واں سال ان کا شروع ہو، یا دو اور علامتیں جو بالغ ہونے کی بتائی گئی ہیں، تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور نماز، روزہ وغیرہ یہ سب جو ہے نا وہ اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لڑکے جب 15 سال ان کا ختم ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ نماز تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، روزہ خصوصاً جب روزہ 15-16 گھنٹے کا ہو گرمیوں میں تو وہ بہرحال مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے پھر بھی وہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بچیاں چونکہ چاند کے حساب سے جب 9 سال ان کے مکمل ہو، 10واں سال شروع ہو، تو وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ بعض بچیاں یا بعض علاقے کی بچیاں وہ ان کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں، لیکن بعض بچیاں یا بعض علاقے کی بچیاں وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ مثلا وہ جان کو تو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمزوری آتی ہے، افطار کے قریب جو ہے بالکل نڈھال ہو جاتی ہے، یا مثلا پیاس جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو ایسی بچیوں کے بارے میں بہت سوالات جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو میں یہ بیان کروں کہ اگر رمضان مبارک میں کوئی روزہ رکھ سکتا ہے اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، 1 2 3 یا پورا، تو یعنی روزہ رکھ سکنے کے باوجود اگر روزہ انسان نہ رکھے تو ایک تو جتنے روزے نہیں رکھے وہ بعد میں ان کی قضا بجا لائے، اور اس کے علاوہ فی روزہ جو ہے وہ کفارہ دینا ہوتا ہے، آپ اس کا نام جرمانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 چیزوں میں سے ایک جو ہے نا وہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوتا ہے جو ممکن ہے آج کل۔ وہ یہ ہے کہ یعنی آسان، فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، فقیروں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، مثلا بیمار تھا، رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھ سکا، ظاہر ہے پھر بعد میں وہ شوال میں، ذیقعد میں، اگلے رمضان سے پہلے وہ اس روزہ کے اوپر رکھنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اگر اگلے رمضان تک یہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اور کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ رکھ سکتا تھا لیکن اگلے رمضان تک روزہ نہ رکھے، جو کہ بیماری کی وجہ سے رہ گیا تھا، سفر کی وجہ سے رہ گیا تھا، تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ مطلب رمضان کے بعد وہ روزہ بھی رکھے، جتنے نہیں رکھے، اور فی روزہ 750 گرام آٹا بھی جو ہے نا یا گندم بھی فقیر کو دے، جس کو مد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے کہ اگر انسان اگلے رمضان تک روزہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا، جو کہ عذر کی وجہ سے رہ گیا تھا، جان بوجھ کے نافرمانی کر کے نہیں، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تھا، اگلے رمضان کا چاند نظر آ گیا اور اس وقت تک اس نے اس کو جو ہے بطور قضا نہیں رکھا، تو وہ جتنے بھی روزے نہیں رکھے وہ روزے بھی رکھے گا اور مد بھی دے گا، جو کہ فی روزہ 750 گرام ہے۔
اچھا، اب اس بچی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ کیا کرے؟ یہ بچی اگر رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور مثلا اور خصوصاً بعض یعنی مومنین کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ بھئی وہ بچی کمزور بھی تھی، امتحانات بھی تھے، اور بچی بعض اوقات بچیاں رکھنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں، لیکن والدین ان کو نہیں رکھنے دیتے، پیپر ہو رہے ہیں تمہارے اور کمزوری ہوگی تو جو ہے نا وہ نمبر سے ہی نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بچی جو ہے نا وہ کیا کرے؟ یہ بچی اگر یہ مطلب روزہ کمزوری کی وجہ سے روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں رکھے گی، اور اگلے رمضان تک اگر یہ رکھنے کے قابل ہو جاتی ہے، بے شک تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے، تو وہ جو ہے وہ اگلے رمضان تک وہ روزے وہ رکھے گی۔ اور اگر وہ اگلے رمضان تک روزے رکھنے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مد دیتی ہے، جس طرح زیادہ کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت یا مثلا شوگر کا مریض کہ جس کی بیماری دائمی ہے اور وہ ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، جس طرح وہ صرف مد دیتے ہیں، یہ زیادہ لاغر اور کمزور بچی اگر اگلے رمضان تک روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو روزہ رکھے گی، اور اگر اگلے رمضان تک روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا یہ صرف مد دے گی۔ یہ جو ہے نا بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو جو ہے نا اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ صرف جی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک تو سب کو لگتی ہے، پیاس بھی سب کو لگتی ہے، اور روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ بھوک لگے پیاس لگے۔ روایت ہے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یہ روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان جب یہ اتنے گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو پھر اس کو غریبوں کا بھوکوں کی بھوک کا جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان سے ہمدردی یا ان کی مدد یا ان کی دستگیری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک بھوک پیاس کو جواز بنا کے روزہ نہ رکھے یہ گناہ ہے، لیکن اگر واقعاً یعنی زیادہ کمزور ہے اور وہ روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ بلکہ یہاں تک فقہا نے کہا ہے کہ وہ اگر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو وہ تھوڑا بہت کھا پی لے لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائے، لیکن روزہ اس کا نہیں ہوگا، صرف رمضان مبارک کے احترام میں جو ہے نا وہ صرف اپنی بھوک پیاس جو ہے نا وہ مٹانے کے تھوڑا بہت کھائے، اور اس طرح جو ہے نا وہ عام مہینوں کی طرح جو ہے نا پیٹ بھر کے نہ کھائے، یہ صرف رمضان کے احترام میں، لیکن روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ بچیوں کے والدین جو ہے نا ان باریکیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو اس کے بس میں ہو، جو اس کے بس میں نہ ہو اس کا حکم نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے ضروری وضاحت کر دی ہوگی، اور بچیوں کے جو والدین ہیں وہ بچی اور ان کی اپنی شرعی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے۔